اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے چینل پر۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دفع دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر کام میں مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت جن جن کی دل کی جو مراد ہے، جائز مراد ہے، اللہ غیب سے مدد بھیجے۔ جس طرح 313 کی مدد فرمائی تھی، اسی طرح اللہ آپ کی مدد فرمائے، اور اللہ جلد از جلد آپ کے مراد کو تکمیل تک پہنچائے۔ جو جائز خواہش اللہ آپ کی پوری فرمائے۔ آج کا موضوع ہے دین اور دنیا۔ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، انشاءاللہ آج وضاحتی بیان فرماؤں گا، آپ کی سماعت کی نظر فرماتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک بنیادی چیز سمجھ لیں کہ بغیر دین کے آپ دنیا میں جائیں گے تو بھٹکتے رہیں گے، اور دنیا اگر حاصل کرنی ہے تو وہ دین کے ذریعے کرنی ہے۔ شریعت میں کوئی ممانعت، کوئی منع نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن طریقے دین والے ہوں، اللہ کے قرآن والے ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان والے ہوں، تو پھر الحمدللہ دین اور دنیا دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے استاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کو دل میں بساؤ اور دنیا کو مٹھی میں رکھو۔ دین کو مٹھی تک نہ جانے دو اور مٹھی کو دل تک نہ آنے دو۔ اس کا ایک ہی رستہ ہے ان دونوں کو ملانے کا، وہ ہے کتاب اللہ، احکام اللہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان۔ جو احادیث مبارکہ، آپ کو علم ہوگا اس چیز کا کہ احادیث کس کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دین، جو دنیا ہے نا، دنیا وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ کافر کا حصہ تو آخرت میں ہوگا ہی نہیں کچھ، جو حصہ ہے مومن کا وہ آخرت میں ہے، اسی لیے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کہ اس کو جو کچھ ملے گا اس دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کا حصہ کوئی نہیں ہوگی، بشرط اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر وہ مؤمنین کی فہرست میں شمار ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بھی اس کا حصہ دے دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف تیزی سے بڑھو، اللہ کی طرف بھاگ کے اللہ کو پکڑو۔ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پکڑ لو۔ تو جو دین ہے، اب ایک مثال کے طور پر دنیا انتہائی اس چیز کو مطلب کہ عجیب سمجھتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ بچوں کو اسکولنگ کروانی چاہیے، کالج پڑھانا چاہیے، یونیورسٹیز پڑھانی چاہیے، ہم ان کو مدارس کی تعلیم دے دیتے ہیں۔ تو میری ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ نے قیامت کے دن آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے، آپ نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی ہے، انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے، یا کمپیوٹر سائنس کا یا معاملہ کچھ بھی ڈگری حاصل کی ہے، یا الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری حاصل کی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کہیں گے اعمال کیا لے کے آئے، اللہ کہیں گے کہ قبر کو روشن کرنے کے لیے کیا لے کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اس کا حدیث کا معنی ہے کہ آخرت سنبھالنے کی تیاری کر لے، کہ کل کو یہ نہ ہو ایک رات تو آنی ہے قبر میں، اس کا کوئی مطلب بندہ منہ پھیر ہی نہیں سکتا۔ جہاں رزق ختم ادھر موت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو سرکار کائنات ہیں، سرور کائنات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے معاملے میں شرم کو ناپسندیدہ کہا۔ دنیا میں شرم کرنی ہے، دنیا میں شرم سے مراد یہ ہے کہ ہم دنیا میں شرم کریں گے، اپنی حفاظت کریں گے، اور دین میں شرم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہنم مل جائے گی اگر دین میں شرم کریں گے تو، اور دنیا میں شرم کریں گے تو جنت مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے، یہ خالصتاً اللہ رب العزت نے ایک احکام کے لیے نہیں بنائی، اس میں امتحان ہے۔ یہ امتحان ہے۔ یہ کون سا امتحان ہے؟ یہ امتحان وہ امتحان ہے
کہ اس میں ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ تو جو دین ہے نا، دین میری نظروں میں ایک 6 یا 7 سال کا حافظ قرآن بچہ، اس کے پاس جو سند ہوتی ہے، وہ میٹرک کیا، وہ بی اے کیا، وہ ایف ایس سی کیا، وہ ایم اے کیا، وہ ماسٹرز کیا، ان تمام ڈگریوں سے افضل اس کی ڈگری ہوتی ہے۔ اور جو عالم ہوتا ہے وہ نور علی نور ہے۔ عالم کی ڈگری اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے عہدے والے دنیاوی بندے کی ڈگری اگر کمپیئر کریں نا، تو عالم کی ڈگری از ایکول ٹو، اگر آپ عالم کے ساتھ کمپیئر کریں عالم کی ڈگری کو، تو از ایکول ٹو وہ ایم فل سے اوپر کی ڈگری ہے۔ کیوں؟ اس نے صف پہ بیٹھ کے قال اللہ قال رسول پڑھا ہے۔ آج مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدارس کی بنیاد رکھی ہے، مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مدارس نہیں بھیجتے، فلاں معاملہ ڈرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، کسی ایک کی وجہ سے ساری انسانیت کو بدنام نہ کریں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو اس کا معنی، اس کی تصویر دوسری بھی دیکھیں کہ جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ ادھر ہماری نظر نہیں جاتی۔ ہمارے ذہن اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں کہ پوزیٹیو چیز بھی سامنے ہو تو ہم اس کو بھی نیگیٹو قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا دین کا معاملہ ہے۔ دین میں جو مسئلہ ہمارے اپنے مطابق ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو ہمارے مطابق نہیں ہوتا مسئلے کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا؟ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی کہ جو اپنے مطلب کے مسئلے ہوتے تھے وہ رکھ لیتے تھے، اور جو اپنے مسئلے ذرا خلاف ہوتے تھے یا سخت ہوتے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ عمل کرنا ہے تو پورا کریں، نہیں تو کوشش پر بھی اللہ نے جنت رکھی ہے۔ میں ہر بات آپ کو بتاتا ہوں، ہر بات میں، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کوشش پہ بھی اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ تو دین میں نکلیں، دنیا میں نکلیں لیکن دین کو بنا کر۔ بغیر دین بنائے دنیا میں جائیں گے تو خسارے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ، پہلی بنیادی کیا وجہ ہے کہ آپ 1 منزلہ 2 منزلہ یا جتنا مرضی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جن کے گھر نہیں اللہ ان کو اپنے گھروں میں بسائے اور ان کو اعلیٰ گھر عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے، یہ پڑھا کریں۔ اللہ مکان بھی دے دے گا، اللہ سب کا معاملات بھی آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق کا 28ویں سپارے میں پہلے صفحے پہ ہے۔ تو جو 2 منزلہ گھر بناتا ہے پہلے وہ بنیاد نیچے والی پکی کرتا ہے تاکہ اوپر والی سطح جو بنیاد کی ہو وہ پکی رہے، مطلب کہ نیچے والا بھی نہ گر جائے۔ جب نیچے والا کچا ہوگا اور اس کے اوپر آپ ایک اور منزل ڈالیں گے تو نیچے والا اوپر والے کو بھی لے ڈوبے گا۔ یہی دین اور دنیا کا معاملہ ہے۔ ہم نے دین کے اوپر پورے اپنے پیر مضبوطی سے تھامے نہیں، ہم نے اپنے پیروں کو جمایا نہیں، اور ہم دنیا میں نکلنے کی کرتے ہیں، دنیا کے لیے نکلنے کی کرتے ہیں۔ تو کیا فائدہ؟ جب دین ہی آپ کا مضبوط نہیں ہوگا تو اوپر سے دنیا بھی گرے گی اور نیچے سے دین بھی گرے گا، اور ہم پھنس جائیں گے اور ہمیں کچھ ہوش نہیں رہے گی کہ ہمارے احکام جو ہم نے اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے، کیا ہم نے فریضہ ان کو ادا کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمیں تو دنیا کو راضی کرنا ہے، ہمیں تو پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں پرواہ ہے کہ بھائی جان ہم نے آج اپنی شادیاں کرنی ہے تو ایسی دھوم دھام سے کرنی کہ کل کو کسی کو موقع نہ ملے۔ افسوس، صد افسوس۔ کبھی یہ سوچا کہ یار اگر میں یہ مخالفت اللہ کے احکام کر رہا ہوں تو اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہوگا، یا اگر یہ میں مخالفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے سامنا کروں گا۔ یہ نہیں سوچتے، یہ صرف ہم نے محدود رکھا ہے مرنے تک کا، بس مریں گے اللہ غفور رحیم ہے، آپ شراب زنا کرتے رہیں، سارا کچھ معاملہ کرتے رہیں، توبہ کے بغیر اللہ آپ کو نہیں بخشے گا۔ تو دین تو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، دنیاوی کام میں بھی کر رہا ہے۔ حضور نے تجارت بھی تو فرمائی ہے، لیکن حضور کا دین دیکھیں کتنا اعلیٰ تھا، نبی تھے وقت کے، حضور کا مقام علیحدہ، یہ اونچی بات ہے۔ صحابہ پہ آ جائیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی تاجر تھا، کوئی جس کے پاس بہت مالدار تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، حضور کی اتباع کی، حضور نے طریقے بتائے کہ زندگی میں ایسے گزارنی ہے آپ نے زندگی،
تو بعد میں دیکھ لیں آپ معاملات کہاں سے کہاں ملتے ہیں. تو دین کو مضبوط کریں. دنیا میں نکلنے سے علماء منع نہیں کرتے. دنیا میں نکلنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے کاموں کو کرنے سے علماء منع نہیں کرتے، لیکن شرط یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے دین میں مضبوط ہو پھر دنیا میں نکلو. یہ نہ ہو کہ دین مضبوط بھی نہ ہو اور دنیا کو بھی مضبوط کریں، تو دین اور دنیا دونوں اکٹھے ہو جائیں تو کھانا خراب ہو جائے گا ہماری زندگیوں کا. یہ حدیث کیا کم ہے؟ اس کے علاوہ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے کہ مؤمن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور آخرت جو ہے کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے سے مراد میں بتا چکا ہوں کہ قید خانے سے کہ ہمارا تو دنیا ہے ہی نہیں. ہم تو دنیا، ہم سے نفرت ہے ہمیں دنیا سے. ہم نے آخرت میں دیکھنا، اللہ کی خوبصورتی دیکھنی. تو جب اللہ کی خوبصورتی کی طلب رکھتے ہیں، جب اللہ کی خوشبو سونگھنے کی طلب رکھتے ہیں، جب اللہ کی خوبصورت آواز سننے کی طلب رکھتے ہیں، تو دین کو ترجیح دینی پڑے گی. کس طرح؟ وما توفیق، اللہ کی توفیق مانگے، اللہ اپنی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے، اللہ دین میں ذلیل نہیں کرتا. ہاں، اور بعض اوقات یاد رکھیے اللہ نے ذلت کے اندر عزت چھپا کے رکھی ہے. یاد رکھیں، اگر مثال کے طور پہ دین کا کام کر رہے ہیں، 1000 مخالفین ہیں، تو ان میں سے اللہ ایسے بندے چنے گا کہ جو ان 1000 مخالفین پہ غالب آئیں گے. 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ 313 تعداد کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی تھی، لیکن اگلوں کی تعداد ہزارہ تھی، ہزاروں میں تھی، 1000 تھے وہ لوگ. تو مخالفین لیکن ان کے تقوی اللہ پہ تھے. آج ہمارے تقوی اللہ پہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ہمارا یہ کام بھی ہو جائے. اب بھائی جان، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. آخرت میں اللہ کے چہرے مبارک کا ہم نے دیدار کرنا ہے نا، تو اللہ جب دیدار کرائے گا تو جنتیوں کو کرائے گا، جہنمیوں کو نہیں کرائے گا. جہنمی دیدار کریں گے، لیکن جہنم کے دروغوں کا. ہم نے دیدار کرنا ہے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت کا. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ دین کو ترجیح دیں. دنیا کو اگر آپ نے 100% ہے نا اگر آپ کے پاس، تو 99.9% آپ دین کو ترجیح دیں، اور 1% آپ جو 1% بھی پورا نہیں ہے اس کو آپ ترجیح کس کو دیں؟ اللہ رب العزت کی جو یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے نا، جو فانی ہے، اس کو آپ ترجیح دیں، صرف 1%. تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کے معنوں میں سمجھنے کی توفیق، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسے بندوں میں شمار فرمائے جو دل میں سوچتے ہیں اور اللہ ان کا پورا کر دیتے. اللہ آپ کی آنکھوں کو رونے کی توفیق دے، اللہ رلائے لیکن خوشی کے آنسو رلائے، کبھی غم کے آنسو نہ رلائے. اللہ آپ کی تمام حاجات جو جائز ہیں، جو جائز مرادیں ہیں، جو اللہ سے آپ لگا کے بیٹھے ہیں، اور اللہ آپ اللہ کی ایک کن کے انتظار میں ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کو اللہ کو منانا آنا چاہیے. اللہ کو کن کہنا آتا ہے. اللہ کر دیں گے انشاءاللہ ساروں کے کام. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے خیر ابھی میرا چینل اتنا خیر نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں نے صرف اس دن بیٹھے بیٹھے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اور آپ لوگوں کی محبت جو اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالی، 1.5K میرے الحمدللہ اس ویڈیو پہ خالی ویو آئے ہیں. تو یہ جو 1.5K آپ نے ویو دیے ہیں، میں آپ کو یہ دعا دیتا ہوں، میں اپنے دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، اللہ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. جو دعاؤں میں اللہ سے لگے ہوئے ہیں نا لاڈریاں کرنے، جو اللہ سے لاڈیاں کرنے لگے ہوئے ہیں، جو اللہ سے لاڈ دکھا رہے ہیں، اللہ کو اللہ کی خوبصورتیوں کے واسطے دے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی خوبصورتی کے واسطے عطا کرنا ہے جو آپ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، اور برائے مہربانی میرے چینل کو سپورٹ کریں. میری وجہ سے نہ کریں، اللہ کی وجہ سے کریں، کیونکہ بات اس میں اللہ کی کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا. یہ اللہ کے دین کی بات ہے، حضور علیہ السلام کی بات ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے لائک کمنٹ ضرور کیا کریں اور شیئر ضرور کریں. اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں، میری زندگیوں میں دین کو عام کر دے، قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بھی بنائے اور کوشش کرنے والا بھی بنائے. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کی تمام جائز مرادوں و حاجات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.